أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آنکھ کے باسی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیت 255 تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ یہ آیت 256 سے آج شروعات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ جو نبی لوگ جو آئے ہیں، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو اس پر آمادہ کر دیتا کہ وہ نبی کی بات کو قبول کر لے، وہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن چونکہ اللہ نے دنیا ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، اللہ چیک کرنا چاہتا ہے، خود دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ایمان لاتے ہیں، کون ایمان نہیں لاتے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، ایمان لانے کے لیے جو دلائل کی ضرورت ہے، جو آرگومنٹ کی ضرورت ہے، جو ثبوت کی ضرورت ہے، وہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا دیے۔ جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ہونے کا ثبوت موجود ہے، لیکن صاف صاف یہ نہیں بتایا گیا، صاف صاف اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا بلکہ غیب میں رکھا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ ثبوت دیکھ کر، یہ دلائل دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے، مجھ کو مانے، اس لیے اللہ نے مجبور بھی نہیں کیا۔ تو اسی سلسلے میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے ممتاز ہو کر، الگ ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ہدایت کو اختیار کرنا چاہے تو وہ بہت آسانی سے ہدایت کو پا سکتا ہے، تھوڑا غور کر کے، تھوڑا فکر کر کے۔ اور اگر کوئی نئی ہدایت کو حاصل کرنا چاہے تو پھر اس کو اسی میں چھوڑ دیا جائے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا، زبردستی اللہ کو قبول کرنے پر آمادہ کرنا، یہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبردستی کسی کو دین پر چلنے کے لیے، زبردستی کسی کو دین پر آمادہ کرنے کے لیے مجبور کرنا، یہ اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ نے واضح کر دی۔ اب جس کو چاہے وہ ہدایت پر رہے، جو چاہے وہ گمراہی پر رہے۔ ہاں، اس کا فیصلہ اللہ کل قیامت کے دن اس کے حساب سے کرے گا۔ جو ہدایت پر ہوں گا ان کو ہدایت کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہوگا، جو گمراہی پہ رہے گا گمراہی کے اعتبار سے ان کو سزا دی جائیں گی، عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی، ہمیشہ مسلمانوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو زبردستی اسلام اپنانے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آواز اٹھائی تھی پروفیسر آلنوڈ ایک تھے جو اپنے حیدرآباد میں کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام، کہ اسلام کی تبلیغ کس طرح ہوئی، اسلام دنیا میں کس طرح پھیلا۔ تو اس میں انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اصل میں اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ جو جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، اس کے ذریعے مجبور لوگوں کو کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ بہت ساری اسلام کی خوبیوں کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ اسلام میں ایکوالٹی ہے، اسلام میں عادلانہ نظام ہے، سوشل جسٹس ہے، لیکن
زیادہ تر انہوں نے کہا کہ تلوار سے اسلام پھیلا، تو وہیں سے پھر لوگوں نے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر تلوار سے پھیلانے کے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ جو جہاد و قتال ہوا وہ اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ وہ ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے ہوا، یا اللہ کے عدل کے نظام کو، جہاں ظلم ہوتا تھا، بندوں پر ظلم کیا جاتا تھا، وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ جہاد و قتال ہوا، یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوا کہ آپ زبردستی کسی کو قتل کر دو۔ اسی لیے آپ بہت سے ممالک دیکھیں گے، بہت سی کنٹری ایسی ہے جہاں پر مسلمانوں نے کبھی حملہ نہیں کیا، کبھی وہاں پہ حملہ نہیں ہوا، لیکن پوری کی پوری کنٹری مسلمان ہے، جیسے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک بھی انویژن نہیں ہوا، کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن انڈونیشیا تقریباً 90% مسلمان ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اگر تلوار سے اسلام پھیلا تو پھر انڈونیشیا کیسے مسلمان ہو گیا؟ پورا ملک مسلمان ہو گیا، آج 90% 95% آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پہ۔ ملیشیا ہے، تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو آج پورا کا پورا ہندوستان مسلمان ہوتا، کیونکہ ہندوستان میں تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 800 سال تقریباً مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی، تو اگر تلوار سے اسلام کو پھیلاتے تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں پورے کے پورے مسلمان ہیں، حالانکہ وہاں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھائی تلوار سے اسلام پھیلا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو پھیلا اصل میں اپنے اخلاق سے، اپنے مساوات کی جو اس کی تعلیم ہے اس سے، اسی طرح جو اس کا عدل کا نظام ہے، جو سوشل جسٹس کا جو اسلام میں نظام ہے، یہ نظام دیکھ کر اسلام پھیلا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جو انڈونیشیا ہندوستان سے قریب ہے اور وہاں پہ بھی ہندوازم ہی تھا پہلے، جب اسلام آنے کے پہلے، اور ہندوستان میں بھی ہندوازم تھا، تو ایسا کیوں ہوا کہ ہندوستان میں تو اسلام اتنی بڑی تعداد میں نہیں پھیل پایا، ایک پارشل انداز میں پھیلا، ایک کچھ حصوں میں اس کو قبول کیا گیا، پورے ملک میں مجموعی طور پہ اسلام کو نہیں قبول کیا گیا، اور انڈونیشیا میں ایسا ہوا کہ پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، غور کیا، تو بعض مسلم مورخین نے 2-3 پوائنٹ اس کا لکھا ہے کہ یہ وجہ ہے۔ ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتائی کہ اسلام جب آیا ہندوستان میں، انڈونیشیا میں، تو دونوں جگہ شروع میں جو اسلام آیا وہ تاجروں کے ذریعے آیا، جو بزنس مین ہوتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے۔ جیسے کیرلا میں بہت سے مسلمان آئے مسالوں کی خرید و فروخت کرنے، تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، سب سے پہلی مسجد بھی کیرلا میں بنی۔ اسی طرح انڈونیشیا میں بھی مسلمان تاجر گئے اور پھر ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے ویوہار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو شروع میں تو دونوں جگہ تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ ہندوستان میں 11ویں سینچری کے بعد، 11ویں صدی کے بعد مسلمانوں کے حملے شروع ہو گئے۔ جو ایرانی اور ترکستان کے جو لوگ تھے، انہوں نے ہندوستان پہ حملے کرنا شروع کیے، اور پھر یہاں کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ انڈونیشیا میں ایسا نہیں ہوا، وہاں پر تاجروں کے ذریعے ہی اسلام پھیلتا گیا۔ تو ہندوستان میں جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو یہاں کے جو بادشاہ بنے وہ مسلمان بنے، اور یہ باہر کے لوگ تھے، آؤٹ سائڈر تھے۔ تو یہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کے اندر ایک ریئیکشن اور ایک کرواہٹ کا مزاج رہا کہ یہ باہر کے لوگ ہمارے اوپر آ کے ہم پہ قبضہ کر لیے، ہم پہ حکومت کر رہے۔ تو اس وجہ سے ان کی دعوت کو، ان کے اسلام کو، ان کے مذہب کو قبول کرنا یہاں کی آبادی کے لیے تھوڑا مشکل ہوا۔ اور انڈونیشیا میں یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی انویژن نہیں ہوا، کوئی حملہ نہیں ہوا، وہاں پہ تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، اور پھر وہاں کے جو بادشاہ تھے انڈونیشیا کے، وہاں کے بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ جو بادشاہ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور بادشاہ وہیں کے تھے، نیٹیو تھے، لوکل تھے، باہر کے نہیں تھے۔ تو وہاں کے عوام کو چونکہ اپنے بادشاہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے اسلام کو اپنانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو یہ ایک وجہ بنی۔ دوسری وجہ جو بنی وہ لینگویج بیریئر، یعنی جو زبان کا جو بہت تھا، جو بیریئر تھا وہ بنا۔ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ وہ اپنی زبان بھی لے کر آئے۔ جو فارسی زبان تھی، جو ایران کی فارسی زبان کو انہوں نے یہاں کی آفیشلی لینگویج بنایا، سرکاری زبان بنا دیا۔ اب اس سے یہ ہوا کہ جو یہاں کے مقامی لوگ جو تھے، مقامی لوگوں کی جو زبان تھی وہ الگ الگ تھی، مختلف زبان تھی۔ تو اب یہ لوگ مقامی لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو۔ علماء نے بھی فارسی زبان کو اختیار کر لیا،
फारसी में ही किताबें लिखी जाती थी, कुरान की तफसीर, हदीस की तशरीह फारसी ज़बान में लिखी जाती थी, और आवाम वो ज़बान नहीं जानती थी, उनकी अपनी लोकल ज़बान थी हिंदुस्तान की जो आवाम। तो वो लोग इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, इस्लाम की जो फ़िलोसफ़ी है, इस्लाम की जो खूबसूरती है और इस्लाम की जो तालीमात है, उससे पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। इस वजह से भी वो इस्लाम के करीब नहीं आए मजमूई तौर पर। हालांकि बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मजमूई तौर पर वो इस्लाम के करीब नहीं आ पाए हिंदुस्तानी आवाम। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा हुआ कि इंडोनेशिया में जब इस्लाम गया और मुसलमान वहाँ बसे, तो मुसलमानों ने अपनी लैंग्वेज को वहाँ पर मुतारफ़ नहीं कराया, अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि वहाँ की जो मले लैंग्वेज थी, मले ज़बान थी, उसी को मुसलमानों ने इख्तियार किया और उसी में किताबें लिखना वहाँ के उलमा ने शुरू की, इस्लाम के तारुफ के बारे में, इस्लाम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ की जो आवाम थी वो इस्लाम से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, इस्लाम की तालीमात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो समझ पाए, इस्लाम की फ़िलोसफ़ी को, इस्लामी तालीमात की हिकमत को, इस्लाम के सोशल जस्टिस का जो निज़ाम है इसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज ये जो बैरियर की बात हो रही है, ये आज भी ये चीज़ मौजूद है, बल्कि अब तो मुसलमानों में ये हो चुका है कि एक लैंग्वेज बैरियर आ चुका है। जो उलमाए किराम जो ज़बान में लिखते हैं, जो ज़बान बोलते हैं, वो हमारे खुद मुसलमानों के नौजवान वो ज़बान नहीं समझ पाते, वो उलमा से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि आज उलमा और आवाम में एक दूरी पैदा हो गई है कि वो जो ज़बान में बात कर रहे हैं, आवाम वो ज़बान समझ नहीं पा रही, और आम पढ़े लिखे लोग जो ज़बान समझते हैं, उलमा वो ज़बान में बात नहीं कर पा रहे। तो इससे भी एक बैरियर पैदा हुआ। तो यही बैरियर हिंदुस्तान में इस्लाम को नाफिज होने में पैदा हुआ था। यानी अगर ये बैरियर नहीं होता तो हो सकता है और बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होते और इस्लाम कबूल करते। इसी तरह एक वजह और ये बनी कि हिंदुस्तान में जो हिंदुइज़्म का जो कॉन्सेप्ट था और जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे था, ये बहुत मजबूत था और इनके लिए दूसरे मज़हब को कबूल करना इतना आसान नहीं था। वो बहुत मजबूती से अपने कल्चर और अपने सिस्टम पर जमे हुए थे। लेकिन इंडोनेशिया में जो हिंदुइज़्म था वो इतना मजबूत नहीं था, वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं था। बस हिंदुस्तान से वो गया और वहाँ पे उसको कबूल कर लिया गया, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था। तो इस वजह से भी उनको वो मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल करना उनके लिए आसान हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुइज़्म जो कल्चर है और जो इनका जो कास्ट सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा गहरा और मजबूत था, इसलिए इनको नई चीज़ को कबूल करना इनके लिए मुश्किल था। तो ये बुनियादी वजह बनी कि इंडोनेशिया में तो पूरी तरह इस्लाम फैल गया, 90% लोग मुसलमान हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में उतनी मजमूई तौर पर इतना वाइड एक्सेप्टेंस इस्लाम को नहीं मिला, बल्कि एक पार्शल अंदाज में इस्लाम यहाँ पे फैल सका। तो खैर ये तमाम चीज़ों का खुलासा ये कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम अखलाक से, अपने अच्छी तालीमात के, उसकी जो टीचिंग थी उसके ज़रिए से इस्लाम फैला। तो ये कहना कि इस्लाम तलवार से फैला, ये एक प्रोपेगेंडा है और ये 200 साल पहले से ये प्रोपेगेंडा चला। इसके पहले कोई नहीं कहता था कि इस्लाम तलवार से फैला। जब प्रोफेसर ऑर्नल्ड ने जब किताब लिखी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, तो वहाँ से ये बात फैलाई गई, उसी से सबने नकल किया कि इस्लाम तलवार से फैला। तो अल्लाह कह रहे कि ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं, तो फिर तलवार से फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तो आपको समझाना है। हाँ, एक चीज़ ये भी जहन में रखनी है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, यानी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम की दावत भी नहीं दी जाएंगी। दावत तो देना है। बाज़ लोग कहते कि अरे भाई वो उनका मामला है, हम दावत भी ना दें, हम उनको छोड़ दें, वो जो मज़हब चाहे इख्तियार करें। नहीं, हमको दावत देनी है, क्योंकि इस्लाम जो पैगाम है, ये नबी ये पैगाम लेकर आते थे और नबी के बाद ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को ये पैगाम पहुंचाए। इसलिए कि हमारे पास जो नुस्खा है, जो पैगाम है, वो जहन्नम से बचाने का नुस्खा है, इंसानियत को तबाही से बचाने का नुस्खा है। अगर हम इसको छुपा ले तो ये हम सबसे बड़े इंसानियत के मुजरिम होंगे। जैसे अगर कोई डॉक्टर है या डॉक्टर का ग्रुप है, वो कोई चीज़ पे रिसर्च करे, अब कैंसर की बीमारी है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक ग्रुप रिसर्च करे, उनको कैंसर का इलाज मालूम हो जाए कि कैंसर का इलाज इस तरह होता है, लेकिन वो डॉक्टर का जो ग्रुप है या कोई डॉक्टर है वो इलाज लोगों को ना बताए, वो छुपा ले, तो ये इंसानियत का मुजरिम हुआ कि नहीं होगा? कि कई लोग, लाखों लोग कैंसर से मर रहे और ये डॉक्टर के पास इलाज है, लेकिन ये लोगों को बता नहीं रहा, इसने छुपा के रखा है। तो इसी तरह हमारे पास इंसानियत को जहन्नम से बचाने का नुस्खा हमारे पास है, और हम इसको ना बताएं, लोगों को इससे तारुफ ना कराएं, तो हम भी इंसानियत के मुजरिम होंगे। तो दावत तो देना है, हाँ, मजबूर नहीं करना है।
تو اس سے معلوم ہو کہ ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو دعوت دینی چاہیے۔ اس کا دو فائدہ ہوں گا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اسلام کا تعارف کرائیں گے تو ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ کھول دے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ سامنے والا اسلام قبول نہ بھی کرے، اسلام سے متاثر نہ بھی ہو، تو ہم کم سے کم دوسرے کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ جب آپ سنت کی دعوت دیں گے تو آپ فیشن کو قبول نہیں کریں گے، آپ دوسرے مذہب کے کلچر کو قبول نہیں کریں گے۔ تو داعی جو ہوتا ہے وہ جب دعوت دیتا ہے تو وہ دوسرے سے متاثر نہیں ہوتا، وہ مدعو نہیں بنتا۔ تو اگر آپ داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بن جائیں گے۔ آپ سنت کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ دوسرے کے کلچر کو، دوسرے کے طریقے کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ دعوت دیں گے کم سے کم آپ اس سے بچیں گے، یہ ایک فائدہ ہوگا۔ تو ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے، وہ دوسروں کو دعوت دے، اسلام کا جو نسخہ ہے وہ لوگوں کو بتائے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت جو ہے ہم نے اس کو واضح کر دیا، گمراہی سے الگ ہو گئی۔ اب جو چاہے وہ ہدایت پر رہے اور جو چاہے وہ گمراہی اختیار کرے، ہاں پھر آخرت میں اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کہا کہ ہم نے واضح کر دیا، یہ اس طرح واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور ہمارے اندر خود ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم تم کو آگے چل کے بتائیں گے کہ تمہارے اندر اور یہ آفاق میں ہم نے کیا کیا نشانیاں رکھی ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں بہت ساری نشانیاں رکھی۔ اب ہم سمجھتے کہ بھائی جب نبی ہوتے تھے تو نبی معجزہ دکھاتے تھے کہ بھائی جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس طرح کے اور بھی معجزے دکھائے گئے۔ تو معجزہ اس وقت تھا، تو اس وقت ایمان لانا آسان تھا، آج تو معجزہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، معجزات آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معمولات میں وہ چیز آ گئی ہے، ہم یوز ٹو ہو گئے، اس لیے ہم کو معجزہ نہیں لگتا۔ ابھی جیسے ایک مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے کے اندر سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں سے بچہ نکل جاتا ہے، تو یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو معجزہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی معجزہ کہا گیا، اور اللہ نے چیلنج کیا، قیامت تک چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو تم اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر جو سائنس کی معلومات ہے، حالانکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن بہت ساری ایسی معلومات ہے جس پہ تحقیق نہیں ہوئی تھی، تو یہ بھی معجزہ ہے۔ تو اگر انسان آج ہدایت کو پانا چاہے تو وہ آسانی سے پا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نئی غور کرنا چاہے، نئی اس پہ ہدایت کو حاصل کرنے کی طلب کرے تو پھر وہ گمراہی میں رہے، پھر اس کے ساتھ ویسی معاملہ ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا اور طاغوت کا انکار کر دیا، طاغوت سے مراد یہاں پہ وہ بت ہے جس کو بت پرست خود بناتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں، اس کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، تو گویا کہ اس نے اسلام کے مضبوط کنڈے کو تھام لیا، اور وہ کنڈا ایسا ہے کہ وہ ٹوٹے گا نہیں، یعنی مضبوط کنڈا ہے۔ ہاں اگر انسان خود اس کو چھوڑ دے، خود ایمان سے دستبردار ہو جائے تو اس کا قصور ہے، لیکن وہ کنڈا بہت مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا رکھوالا ہے، اللہ ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، یعنی تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو طاغوت ان کے رکھوالے ہیں، مطلب شیطان ان کے رکھوالے ہیں، اور وہ ان کو روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کے آتے ہیں، اور یہ سب لوگ جہنم والے ہیں، جہنم کے باسی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ہدایت اور گمراہی کو ہم نے واضح کر دیا۔ اب جو ہدایت پہ رہیں گے ان کا یہ معاملہ ہوگا، اور جو گمراہی پہ رہیں گے ان کا یہ معاملہ ہوگا، یہ بھی بتا دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اللہ کی توحید کا اور اللہ کا تعارف کرایا۔ یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے کئی بار بتایا کہ بات الگ الگ ہوتے جاتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے ابھی یہ آیا کہ دین میں زبردستی نہیں، اب ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، تو ہم کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ
چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. اس کی بہت حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے جوڑ کے چیزوں کو بیان کرتا ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری ہدایت کا جو پیکیج ہے، جو پوری مکمل ہدایت ہے، وہ اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس لیے بات ڈبل گھوم گھوم کے آتی ہے. ابھی یہ تذکرہ چل رہا، پھر نماز کا ذکر آ گیا، تو یہ چیزیں ہوتے رہتی ہے. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا نمرود جس کا نام تھا. یہ عراق کا بادشاہ تھا اور اس وقت بہت طاقتور بادشاہ تھا. تو اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جب بادشاہ بنتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے کے جو ان کے خدا تھے، جو دیوتا بدھ وہ بنا لیتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم فلاں دیوتا کے مظہر ہے. جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی مہا پروش، کوئی بڑی شخصیت آئی تو کہتے کہ یہ اوتار ہے، بھگوان کے اوتار ہے، وشنو کے اوتار ہے. تو اسی طرح وہ اپنے آپ کو، اس زمانے کے بادشاہ بھی اپنے آپ کو اس زمانے کے جو خدا انہوں نے بنا لیے تھے ان کا اپنے آپ کو مظہر کہتے تھے، اوتار کہتے تھے. تو نمرود جو تھا یہ بھی اسی طرح کا بادشاہ تھا. یہ بھی اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہتا تھا، کہتا کہ میں ان کا مظہر ہوں، لہٰذا خدائی کی جو طاقت وہ میرے پاس بھی ہے اور اس لیے تم میری عبادت کیا کرو، میری پوجا کیا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اس کو دعوت دینے، اور اس سے کہا کہ بھائی تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، تو تم کس بنیاد پہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اصل ہمارا خدا تو وہ ہے جو ایک ہی خدا ہے، جو سب کا خدا ہے، جو سب کا رب ہے. تو نمرود نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ خدا کون ہے وہ خدا جس کی تم بات کر رہے ہو؟ تو ابراہیم، وہی قصہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ آپ وہ جھگڑے کو آپ یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اس بادشاہ سے بات کی اپنے رب کے بارے میں، تو اس نے پوچھا کہ کون ہے وہ خدا جس کی تم بات کر رہے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اس نے ایک آزاد شخص تھا اس کو بلایا، اس کو قتل کر دیا. دیکھو بولے زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا. اور ایک شخص تھا جو قید تھا، جس کو ابھی سزا ہونی تھی، سر قلم ہونا تھا، اس کو آزاد کر دیا. کہا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا، حالانکہ وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وجود بخشتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے طریقے سے اللہ کا تعارف کرایا اور کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا جو اللہ ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو پھر ہم مانیں گے کہ تم بھی خدا ہو، خدا کی طاقت یا خدا کے اوتار ہو تم، تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ سن کر وہ جو تھا بادشاہ وہ ہڑبڑا گیا کہ بھائی یہ کام تو میں کر نہیں سکتا. اور پھر آگے پورا واقعہ پیش آیا کہ ان کو قید کر دیا گیا، پھر آگ وغیرہ میں ڈالا گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب جو لوگ نہیں مان رہے، ظلم کر رہے. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں دے پایا تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا. تو اللہ کہہ رہے کہ ایسے ظالموں کو پھر ہم ہدایت نہیں دیتے. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ مان لیتا کہ ہاں یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ سورج کو مغرب سے نکالوں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم. اب یہاں پہ ایک دو واقعہ اللہ تعالیٰ اور بیان کر رہے. ہمارا جو شروع سے جو مضمون چل رہا تھا، جو میں نے بتایا تھا کہ دو چیز اللہ تعالیٰ ذہن نشین کرا رہے تھے مسلمانوں کو، کہ یہ جو تمہارے پاس جان اور مال ہے، تمہاری جو جان ہے اور تمہارے پاس جو مال ہے، اصل میں یہ اللہ کا ہے. اور جب اللہ چاہے گا تم سے لے لیں گا، اور جب اللہ چاہے گا کہ تم اللہ کے راستے میں اس کو لگاؤ، اپنی جان کو یا اپنے مال کو، تو تم کو لگانا ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہے. تو اسی چیز کو اور اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں. اب جیسا کچھ لوگ جب قتال کا حکم آیا تو قتال میں جانے کو ڈرتے تھے یا پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی اور موت اصل میں ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم چاہیں گے تو تم مرو گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں مریں گے. ہم چاہے تو مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ پہلے مضمون آیا تھا. تو اسی کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے کہ ہم جب چاہے جس کو چاہے زندگی دے، موت دے، اور جس کو چاہے زندہ کر دے. یہ ہمارے اختیار میں، اس لیے تم کو ڈرنا نہیں چاہیے جہاد میں جانے کے لیے، قتال میں جانے کے لیے. موت ہوں گی تو موت آئیں گی، نہیں تو نہیں آئیں گی. تو یہ سمجھانے کے لیے ایک چیز اور اللہ بتا رہے کہ او کالذی مر علی قریہ، کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ایک شخص ایک بستی پر سے گزرا.
یہ غالباً نبی تھے، ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام بتایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب یہ ایک بستی پر سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بستی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا، بستی کو اللہ نے پلٹ دیا تھا، یا کسی اور کے ذریعے سے وہ سب لوگ مر گئے تھے، مٹی پہ مل گئے، مر گئے، ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ تو جب وہ گزرے وہاں سے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو مر گئے، سڑ گل گئے، ہڈیاں ان کی بچی ہے، یہاں پہ کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی تھے ان کے، اچھا ان کے دل میں جو خیال آیا وہ ایک شک پہ نہیں آیا، شک کی بنیاد پہ نہیں آیا، کہ ان کو معلوم تھا اللہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا یہ وہ جاننا چاہتے تھے اپنے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ نے انہی کو موت دے دی، وہ جو نبی تھے ان کو موت دے دی، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ جب 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے تم کو مارا پھر زندہ کیا، اور ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا، تو اللہ نے کہا تمہارے کھانے کے سامان کو دیکھو کہ وہ سڑا گلا نہیں، یعنی 100 سال تک تم مرے رہے لیکن تمہارا کھانے کا سامان جیسا کا ویسا ہے۔ اور جو گدھے پہ وہ بیٹھ کے آئے تھے کھچر پہ، وہ کھچر گل سڑ گیا، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کھچر تو گل سڑ گیا لیکن کھانا نہیں گلا۔ تو یہ سب ہم تم کو بتا رہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھانے کو ہم نے بچا لیا، کھچر کو گل سڑنے دیا ہم نے، اور حالانکہ کھانا پہلے سڑنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم کو بھی ہم نے 200 سال کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ وہ نبی کو اللہ نے بتایا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ تم کتنے وقت رہے، تو کہا کہ شاید میں 1 دن یا 2 دن رہا، اس لیے کہ میرا کھانا جیسے کا ویسا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک مرے رہے، ہم نے تم کو مار دیا تھا۔ اور اس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، لوگوں کو مار سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا جو کھچر تھا اس کو دوبارہ اور کھڑے کر دیا کہ دیکھو یہ گڑ سل گیا لیکن اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ زندہ کر کے اللہ نے بتایا، اور اللہ کرے کہ اسی طرح ہم اسی طرح کھول کے اپنی چیزوں کو بتاتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا ایک سوال اللہ سے کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ اللہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم کو مجھ پر ایمان نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، نہیں مجھے تو پتہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن میرے اطمینان قلب کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم 4 پرندے لو، 4 پرندوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، اس کو اپنے سے مانوس کرو، اور پھر ان کو کاٹ کے ان کے ٹکڑے 4 پہاڑ پہ الگ الگ رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ، تو دیکھو ہمارے حکم سے وہ زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور تم جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، 4 پرندوں کو رکھا، اپنے سے مانوس کیا، اور پھر اس کو کاٹ کے الگ الگ گوشت بھی ان کے ملا دیے اور 4 پہاڑ پہ رکھ دیا۔ پھر جب ان کو بلایا تو بھاگتے ہوئے آئے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا بھاگتے ہوئے آئیں گے، حالانکہ اڑتے ہوئے آنا چاہیے تھا، پرندے ہیں، تو وہ اس لیے کہا گیا شاید کہ اگر اڑتے ہوئے آئیں گے تو دوسرے پرندوں میں وہ شامل ہو جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹا تھا، اس لیے وہ چلتے ہوئے آئیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ وہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بعض لوگوں کے دل میں آج، خاص طور سے آج کے ماحول میں، جو بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو عقل سے ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ریشنلزم زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، پردہ ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، کیوں عورتوں کو پردے میں قید کیا گیا، کیا اس کا فلسفہ ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا سمجھنا چاہتا ہے اسلام کے فلسفے کو، اسلام کی حکمت کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، بس تم کو ماننا ہے، اس کے فلسفے کو، اس کی حکمت کو سمجھنے پہ دھیان مت دو، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز کی حکمت اس کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ اور زیادہ اس کو عمل کرنے لگتا ہے، اور زیادہ اس کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ابھی سود حرام ہے تو کسی کو پتہ چل جائے کہ سود حرام تو ہے، ہاں میں حرام مانتا ہوں، لیکن اس کی حکمت کیا ہے، اگر حکمت پتہ ہو جائے تو اس سے بچنا اور آسان ہو جاتا ہے۔
تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اور مجھے اطمینان ہو جائے کہ ہاں اللہ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی حکمت پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور جس کو معلوم ہے، جو علماء کرام ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہ حکمت ہے، زکوٰۃ کی، یہ سود حرام ہونے کی یہ حکمت ہے، پردے کی یہ حکمت ہے، طلاق کا جو ہمارا نظام ہے اس کی یہ حکمت ہے، وہ بتانا چاہیے، اس سے اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوال کرنے میں اور اعتراض کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی سود کیوں حرام ہے؟ نہیں حرام ہونا چاہیے۔ یہ ٹرپل طلاق کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پردہ کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ غلط ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ اس لیے کہ آپ نے جب کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو اس کا مطلب اللہ کے احکام پر بھی آپ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے احکام پر اعتراض اگر آپ کریں گے تو یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک عالم صاحب نے بہت اچھا لکھا کہ اگر تم اعتراض کرتے ہو، جیسے بہت سے مسلمانوں کا مزاج ہے کہ وہ اسلام کے احکام پر اعتراض کرنا شروع کرتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے، یہ آج کی جو دنیا ہے، ماڈرن جو دنیا ہے، اس میں یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اسلام سے نکل جائے، اپنے آپ کو مسلمان نہ بولے۔ اس لیے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو بھی مانیں۔ اگر حکم کو نہیں مان رہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ اسلام سے نکل جائیں اور پھر اس کے بعد اعتراض کرے، ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ ہاں اگر حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، وہ سمجھے، یہ مانے کہ ہاں میں اس کو حرام مانتا ہوں، سود اگر حرام ہے تو میں حرام مانتا ہوں، پردہ اگر ہے تو میں پردے کو مانتا ہوں، لیکن اس کی حکمت میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اعتراض کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکموں کو بھی مانتے ہیں، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہر چیز عقل میں آئیں گی، بہت ساری چیز آ سکتی ہے، بہت ساری چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر کا معاملہ ہو سکتا ہے عقل میں آئے نہ آئے، ہر چیز ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اجازت ہے لیکن اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے ایک حکمت جاننی چاہیے، اور اللہ نے ان کو بتا دی تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اب یہاں پہ تو جان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اس طرح پیدا کرتا ہے دوبارہ۔ اب پھر مال کے بارے میں بتا رہے، جیسے دو چیز کا اللہ زور دے رہے تھے پہلے سے کہ جان اور مال۔ اب مال خرچ تو کرنا ہے لیکن اس کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ بتا دے رہے، کچھ احکام، اور اس کی فضیلت بھی بتا رہے کہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں تمام چیزیں آ گئی، مطلب غریبوں کی مدد کرنا، مسجد کی تعمیر، دینی اداروں کی تعمیر، یعنی جو بھی کام میں، جہاد میں، جہاں بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، ایک کاشتکار ایک بیج بوتا ہے تو وہ بیج سے 7 بالی نکلی، جو گوشے نکلے، اور ہر گوشے میں 100 دانے ہیں۔ اس طرح اس کی مثال ہے، مطلب اگر کسی نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ 1 روپے کا ثواب 700 روپے کے برابر اس کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ، 700 تو ملتا ہی ملتا ہے، 1 روپے کا بدلے 700، اور اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو کہا کہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اس لیے کہا کہ وسعت والا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، مطلب ایک کو اگر 700 دے یا اس سے بھی بڑھا دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئیں گی۔ تو اللہ وسعت والا ہے، اس کا خزانہ بہت وسیع ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ اور علیم کا مطلب، علیم سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے جو صدقہ کیا وہ کس اعتبار سے کیا، آپ کا کتنا اخلاص آپ کے اندر تھا، کتنا ہمدردی لوگوں کی آپ کے اندر تھی، تو اس اعتبار سے اللہ ثواب کو اور بڑھا دے گا اور اضافہ کر دے گا۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور پھر اس میں احسان نہیں جتلاتے، مطلب جس کو دیے اس پہ احسان نہیں جتلاتے اور نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے ان کے پاس، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ مطلب بعض لوگ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ صدقہ تو کر رہے ہیں
لیکن اب بعد میں احسان جتا رہے. اب کوئی غریب کی مدد کر دی, اب بعد میں ارے میں نے تیرے ساتھ تو یہ کیا تھا, سب کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے, ارے میں نے اس کی ٹائم پہ مدد کی تھی اور آج دیکھو وہ میرے سے برابر بات نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یا اس کو تکلیف پہنچا رہے, اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہے, ایسا کوئی بات اس کو کہہ دی. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم نے صدقہ کر کے احسان جتا دیا تو تمہارا صدقہ باطل ہو گیا, تمہارا اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا باطل ہو گیا, اس لیے کہ تم نے اس لیے اس کی مدد نہیں کی کہ بعد میں وہ میری مدد کرے, بعد میں وہ میرے کام آئے, یا میرے سامنے جھک کر رہے, میری چاپلوسی کرے, میری بات مانے, اس لیے آپ نے نہیں اس کی مدد کی. آپ نے تو اللہ کے لیے مدد کی, ثواب کے لیے مدد کی, تو آپ اس سے کیوں امید رکھ رہے کہ یہ جب میں نے اس کی مدد کی تو اب یہ میرا غلام بن جائے, میرے سامنے جھک کے رہے, یہ آپ کیوں چاہ رہے, آپ کیوں احسان جتلانا چاہ رہے. تو احسان اگر آپ نے جتلا دیا تو آپ کا صدقہ باطل ہو گیا. پھر اللہ کہہ رہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذى واللہ غنی حلیم. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو, مطلب صدقہ کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو, احسان جتلا رہے ہو, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ مت کرو, اس سے اچھی بات کہہ کے بات ختم کر دو. مثال کے طور پہ کوئی فقیر آپ کے پاس آیا یا کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا, اب وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا تو دینے کے بعد میرا مزاج احسان جتلانے کا ہے, اب میں اس سے چاہوں گا کہ یہ میری مانے, میرے سامنے جھک کے رہے, میری غلامی کرے, اور میں اس کے اوپر احسان جتاؤں گا. تو اللہ کہہ رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ دو ہی مت, بلکہ اچھی بات بول کے بات ختم کر دو. مطلب کوئی فقیر آیا, نہیں میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, آپ کسی اور سے مانگ لیں, یعنی اچھی بات بول کے ختم کر دے. اس لیے کہ آپ نے دے کے اگر جتلایا تو اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا. اگر آپ نے نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, ثواب نہیں ملے گا, دینے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا, لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا. کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آیا, آپ نے بول دیا کہ نہیں میں ابھی نہیں دے سکتا, ابھی میرے پاس کنڈیشن نہیں ہے, جو بھی ہے بول کے آپ نے بات ختم کر دی, تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوا. لیکن آپ نے دے دیا اور دینے کے بعد احسان جتلایا تو یہ گناہ ہو جائے گا, اللہ اس سے ناراض ہوگا. تو بہتر یہ کہ پھر اگر تم کو جتلانا ہے تو پھر نہ دو, اچھی بات بول کے بات ختم کر دو, درگزر کر دو کہ بھائی ابھی ہم نہیں دے سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. پھر اسی پہ اللہ تعالیٰ زور دے کے پھر کہہ رہے کہ اے ایمان والو, تم اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو. یعنی تم جب دے ہی رہے تو اچھے سے دو, اللہ کے لیے دو تو تم کو اس کا اجر ملے گا. اب احسان جتلا کے اس کو باطل مت کرو. اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے, دکھلاوا کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, تو ویسا تم مت کرو. اور پھر ایسے شخص کی مثال جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتھریلی زمین ہے, اس پہ تھوڑی سی مٹی وغیرہ آ گئی, اب کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر درخت اگائے, اور اس نے بیج اس میں ڈالا, لیکن یہ ہوا کہ بارش آئی اور بارش سے وہ مٹی پوری جھڑ گئی اور کوئی وہاں پہ درخت نہیں ہوا. تو مطلب یعنی صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہے کہ پتھر پر درخت اگانا, اگر کوئی صدقہ کر کے احسان جتلا رہا ہے تو وہ گویا کہ پتھر پہ درخت اگانا چاہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پہاڑ ہے لیکن اس پہ مٹی زیادہ ہے, اور پھر اس پہ انہوں نے کوئی بیج ڈالا, اور جب بارش آتی ہے تو وہاں پہ درخت اگتا ہے, ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اگر بارش نہ بھی آئے, تھوڑا بہت بھی پانی برسے, تب بھی کہیں نہ کہیں اس سے جھاڑ اگ جاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو فائدہ اس کا ملتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جانتا, اللہ اسے خوب اچھی طرح تمہارے عمل کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. پھر اسی کی ایک اور مثال دے رہے کہ صدقہ کیسے باطل ہو جاتا ہے اگر آپ نے احسان جتلا دیا. تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ایک شخص ہے جس نے کوئی باغ لگایا اور اس کے باغ میں کھجور کے اور انگور کے درخت ہے, اس کے نیچے نہریں بہتی ہے,
اور پھر اس کی جو اولادیں ہیں وہ کمزور ہے، مطلب وہ اولاد کما نہیں سکتی بڑی ہو کے، تو اس نے اپنے لیے باغ لگایا کہ میرے بڑھاپے میں یہ کام آئے گا. جیسے آپ اس کی مثال کوئی بزنس کی لے سکتے ہیں، یعنی کسی شخص نے کوئی دکان لگایا، بزنس لگایا، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کمزور ہیں، یہ کما نہیں سکتے، تو یہ جو دکان ہے، یہ جو بزنس ہے، یہ بڑھاپے میں میرے کام آئیں گا، میری جب میں کام نہیں کر پاؤں گا تو اس کا پروفٹ سے مجھے فائدہ ہوگا. لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس کا پورا لاس ہو جائے، پورا نقصان ہو جائے، جب بوڑھا ہو وہ تو اس کی باغ میں آگ لگ جائے یا اس کا بزنس ہے وہ لاس ہو جائے تو اس پہ کیسا گزرے گا. تو اسی کی مثال اس کی ہے جو صدقہ کرتے اور احسان جتلاتے ہیں. مطلب صدقہ اس نے کیا، اب اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا اور آخرت میں ملے گا، لیکن اس نے احسان جتلا کے باطل کر دیا. اب جب آخرت میں وہ گیا، جب حشر کا میدان ہوگا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے تو اتنا صدقہ کیا، مجھے اس کا ثواب یہاں ملنا چاہیے آخرت میں، لیکن پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو صدقہ تم نے کیا تھا وہ تم نے احسان جتلا کے اس کا ثواب ختم کر دیا تھا، تو کتنا پچھتاوا ہوگا. تو جیسے ایک شخص کو جو پچھتاوا ہوگا ویسے تم کو بھی پچھتاوا ہوگا. اس لیے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو احسان مت جتلاؤ. یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ احسان مت جتلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. پھر اور تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کر رہے کہ ایمان والو تم اللہ کے راستے میں پاک چیزیں خرچ کرو، اور جو تم زمین بوتے ہو، جو غلہ پیدا کرتے ہو، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہاں پہ پاک چیزوں سے مراد یہ ہے کہ حلال روزی میں سے خرچ کرو، حرام چیزوں کا صدقہ مت کرو، بلکہ حلال روزی جو تم نے کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو. اور ایک معنی یہ بھی ہے طیب کا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو صدقہ کرو. یعنی عام طور سے ایک تو لوگ صدقہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، اور جب دیتے ہیں تو جو چیز پرانی ہو گئی، جو کپڑے پہننے میں نہیں آ رہے، جو چپل پہننے میں نہیں آ رہی، جو سامان استعمال میں نہیں ہے وہ دے دیے، اچھی چیز نہیں دے رہے. تو نہیں، ایسی چیز نہ دو کہ اگر کوئی تم کو دے تو تم کو پسند نہ آئے. اللہ کہہ رہے کہ تم اگر لو تو آگ مونچھ کے اس کو لو، مطلب ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو لو. تو تم دوسرے کو کیوں دے رہے؟ جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ مری بکری اللہ کے نام، بکری مر گئی تو اب صدقہ کر دو. تو بھائی اچھی چیز صدقہ کرو، جو تم کھاتے ہو وہ صدقہ کرو، جو تم پہنتے ہو اس میں سے صدقہ کرو اگر کسی کو دے رہے ہو. یہ نہیں کہ کپڑے پھٹ گئے اب پہننے کے لائق نہیں ہے تو اب کسی غریب کو دے دو، نہیں، بلکہ اچھے کپڑے دو، اچھی چیزیں اس کو دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک چیز یہ رکاوٹ بنتی ہے کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ بھئی اگر تم خرچہ کر دو گے، اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، کل کے لیے کیا سیونگ تمہارے پاس ہے. یہ شیطان اس سے ڈراتا ہے اور تم کو برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن اللہ تم کو مغفرت اور فضل کا اللہ وعدہ کرتا ہے. مطلب اللہ کہتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو ایک تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اور دوسرا فضل مطلب اس کو بڑھائیں گا. حالانکہ بظاہر تم دے رہے ہو تو شیطان کہہ رہا ہے کہ تم دے رہے ہو تو بھائی تمہارے کو پریشانی ہو جائیں گی، تمہاری سیونگ ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کہہ رہے کہ اگر تم دو گے تو اللہ تم کو اور بڑھا کے دے گا اور اضافہ کرے گا. تو اب تم دیکھ لو تم کو شیطان کی ماننا ہے کہ اللہ کی ماننا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. پھر وہی بات آ گئی، وسعت والا مطلب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ جس کو چاہے حکمت سے نوازتا ہے، دانائی سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تمام خیر دے دی گئی. وما یذکر الا الالباب الا اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، اچھی باتیں، صحیح اور غلط کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت. تو جس کے اندر صحیح اور غلط، حق اور باطل کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے جس کو دے دی، یہ بہت بڑا اللہ نے اس کو تحفہ دے دیا، احسان کر دیا اس کے اوپر. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو نظر مانتے ہو سب چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ جو وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا اللہ مددگار نہیں ہے. اور پھر صدقہ دینے کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہہ رہے کہ تم دکھا کر بھی صدقہ دے سکتے ہو. مطلب بعض مرتبہ دکھا کے دینا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے مجلس میں اگر دوسروں کو بھی ترغیب دلانا ہے تو اگر کوئی انسان دکھا کے دے کہ میں اتنا دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے تو دیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو چھپا کر ہی دو، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ جاننے والا باخبر ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے.
پھر ایک چیز اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یہ اصل میں آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافر تھے لیکن وہ غریب تھے، تو یہ صحابہ ان کی مدد کیا کرتے تھے پہلے، لیکن جب صحابہ یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے رشتہ دار کافر تھے، تو اب انہوں نے مدد کرنا چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ جب یہ مسلمان ہوں گے تب ہم ان کو صدقہ خیرات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نہیں، ان کی ہدایت اللہ جب چاہے ان کو ہدایت دے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم ان کی ہدایت کا انتظار مت کرو، تم ان کی مدد کرتے رہو۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو غیر مسلم اگر ضرورت مند ہے، کافر ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور وہی ثواب ملے گا جو مسلمان کو صدقہ دینے میں ثواب ملتا ہے، وہی ثواب غیر مسلم کو صدقہ دینے میں بھی ملے گا۔ ہاں، صرف زکوٰۃ کا اماؤنٹ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، جو فرض ہے زکوٰۃ، اس کا اماؤنٹ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، مسلمان کو دینا ضروری ہے، اور وہ بھی 8 کیٹیگری جو زکوٰۃ کی ہے، وہ کبھی آئیں گا آگے، تو وہ 8 کیٹیگری میں دینا ضروری ہے زکوٰۃ کا اماؤنٹ۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے، جو آپ ایسی دے رہے ہیں، تو مسلمان کو دینے میں جتنا ثواب ملے گا، غیر مسلم کو دینے میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ غیر مسلم ضرورت مند کو بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، مطلب تمہیں کو اس کا اجر ملتا ہے، اللہ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ جب تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، مطلب جو مال تم خرچ کرو گے دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا تمہارے مال میں، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ تھوڑا صدقے کی کچھ تفصیلات ہے، اس لیے میں اس کو جلدی بتا دے رہا ہوں آپ لوگ کو، پھر آگے سود کا بیان شروع ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارے صدقے کے حقدار یہ اس وقت کے لیے تھا کہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب صفہ جو ہوا کرتے تھے، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اور کمانے وغیرہ کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، وہ بس اللہ کے راستے میں دین سیکھتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ وہ زیادہ تمہارے صدقے خیرات کے حقدار ہیں کہ ان کو تم دو، ان کو کھلاؤ، اس لیے کہ وہ کما نہیں سکتے، وہ دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے پورا وقت دین سیکھتے ہیں، اور حالانکہ وہ تم سے مانگتے نہیں ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس ہے سب چیز، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، وہ تم سے مانگتے نہیں۔ اگر تم غور کرو تو ان کا چہرہ دیکھ کر تم پہچان جاؤ گے کہ کسی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کسی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو تمہارے زیادہ حقدار وہ ہے۔ اور جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہے تو تم خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کو جانتا ہے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اگر حالات آ بھی جائے تو مانگنا نہیں چاہیے لوگوں سے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہچان کے اس کی ضرورت کو سمجھ کر اس کو دینا چاہیے، لیکن لوگوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، حتی المقدور توکل کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ یہاں تک جو چیزیں آئی ہے پوری، وہ صدقے کے کچھ احکام فضیلتیں آئی ہے، اس لیے میں نے جلدی اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد ابھی تو جو مال تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرنے کی بات آ رہی تھی، اب اس کے بعد سود کی بات آ رہی ہے، یعنی انٹرسٹ کی بات آئیں گی، تو اس میں انٹرسٹ کے بارے میں جتنی بھی احکامات ہے، اور جو کیوں حرام ہے انٹرسٹ، سود، یوزری جو ہے کیوں حرام ہے، اس تعلق سے پوری بحث آئیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ سود اسلام میں کیوں حرام ہے، کیوں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ بھی ایک بزنس کے جیسا ہے، آپ سامان دے کے زیادہ پیسہ لیتے ہو تو پیسہ دے کے زیادہ پیسہ کیوں نہیں لے سکتے، تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا جو کافروں کا اعتراض تھا، تو اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور پھر آج کے دور میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی کور کیا جائے گا، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئیں گی۔ تو یہاں پر صدقہ و خیرات کی کچھ تفصیلات تھی، کچھ احکام تھے جو ہمارے سامنے آ گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں۔ تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، میں جواب نہیں دے پایا، کہا کہ بھائی وہ جو ظالم ہے وہ 60 70 80 100 سال جیے گا، تو 100 سال کفر کیا اس میں، تو سزا ہمیشہ کی کیوں مل رہی ہے؟ 100 سال کی سزا دے کے اس کو
इसी का तो मैं जवाब नहीं दे पाया उसको। मतलब जो वो है वो तो यही है कि असल मसला ये नहीं है कि 100 साल रहा थी, फिर तो ऐसा रहेगा कि कोई 20 साल में मरा उसको 20 साल दो, कोई 25 साल में मरा उसको 25 साल की दो। तो असल ये है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में हमको पैदा किया एक आजमाइश के लिए पैदा किया, और ये अल्लाह देखना चाहते थे कि तुम मुझ पर ईमान लाते कि नहीं लाते। तो आपने नहीं लाए तो आप इम्तिहान में नाकाम हो गए, तो नाकाम हो गए तो फिर मतलब आपको हमेशा हमेशा उसको सज़ा देने का इख्तियार है, क्योंकि हम उसी के बंदे, उसी ने हमको पैदा किया, वही हमसे चाहता था कि हम उस पर ईमान लाए। तो नहीं लाए तो अब वो हमेशा हमेशा देगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई 100 साल जिया तो 100 साल दे। असल है लाना और नहीं लाना ईमान। तो लाए तो अच्छा, फिर जो बेनिफिट मिलेगा वो भी तो हमेशा का मिलेगा ना, जो ईमान लाएंगे। ऐसे नहीं कि 100 साल थे तो 100 साल जन्नत में रहेंगे, फिर जहन्नम या ख़त्म हो जाएगी बात। उसको बेनिफिट भी हमेशा का मिलेगा, तो अपोजिट में भी नुकसान भी हमेशा का मिलेगा उसको। तो ऐसा। और इस्लाम में जैसे पहले भी बात आई थी कि इस्लाम में कोई भी मामले में इस्लाम का एक रूल ये है कि इस्लाम के जितने भी अहकामात है, जितने भी रूलिंग है, सब में नफ़ा और नुकसान दोनों साथ साथ चलता है। यानी जहाँ आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, जहाँ आप मतलब फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वहाँ का नुकसान भी आपको लेना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। ये इस्लाम का रूल है। इसीलिए सूद इसलिए भी हराम है कि बिजनेस में आप पैसा लगाए, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आप शेयरिंग कर रहे हैं तब आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर लॉस में आप शेयरिंग नहीं कर रहे आप नहीं ले सकते। इसी तरह शादी ब्याह में भी यही है कि बीवी को जो बेनिफिट मिल रही है, हमको बीवी से जो बेनिफिट मिल रहा है, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं उससे, वो हमारी खिदमत कर रही, तो अब हमारी जिम्मेदारी उसके खर्चा उठाना है। मतलब जहाँ फ़ायदा आप ले रहे हैं वो मामले में आपको जिम्मेदारी भी लेना है। ये इस्लाम का रूल है, हर मामले में रूल है। ये विरासत के मामले में भी कि बाप के पैसे से आपको फ़ायदा मिलेगा, तो अगर बाप के पास पैसा नहीं है, बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, किराए का घर है, तो अब आपको उसके ऊपर पैसा लगाना है। इसलिए कि पैसा होता तो आप लेते विरासत के तौर पे, तो अब नहीं है तो आपको देना है बाप को। यानी दोनों चलेगा, नफ़ा और नुकसान दोनों साथ साथ में चलेगा। ये इस्लाम का हर मामले में रूल है। तो अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि अगर आप ईमान लाते तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो अगर ईमान नहीं लाते तो आप हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। नफ़ा और नुकसान दोनों आपका बराबर रहेगा। इस तरीके से शुरू में बात आई कि इस्लाम के अंदर में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मेरे मातहती में मेरे औलाद है या मेरी बीवी है या और मेरे मातहती में अगर कोई चीज़ है, तो क्या मैं उनको नमाज पढ़ने के लिए या उनकी कोई उम्र के लिए क्या उनके ऊपर ज़बरदस्ती कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? दीन में ज़बरदस्ती नहीं। इसका तो बैकग्राउंड ये है कि इस्लाम कबूल करने में ज़बरदस्ती नहीं है, कि इस्लाम कबूल करवाने में। ठीक है, इस्लाम कबूल करवाने। और ये जो आपने सवाल किया, ये तो मुसलमान ही है, आपकी बीवी, आपके बच्चे। हाँ, बस ये है कि सुस्ती की वजह से वो अमल नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। तो इसका तो हदीस में भी इसकी वो हुक्म आ गया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, तो अभी तो उसको कुछ नहीं समझता ना, करना नहीं करना, तो जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत डालो, नमाज के लिए कहो, साथ में लेके जाओ नमाज के लिए। तो आप लेके जाएंगे, खुद ही उसके अंदर आदत आ जाएंगी। फिर 10 साल का हो जाए, अगर नमाज ना पढ़े तो उसको मारो मतलब थोड़ा पनिश करो, जो भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पे तो किया जाएगा, क्योंकि अभी आपके इख्तियार में है जब तक। हाँ, अगर वो बड़ी हो गई, बालिग हो गए, अब वो कह रहे कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़, तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बालिग हुए तक तो आपके मातहत है, और वो अच्छा और बुरा भी समझता नहीं है। वो बच्चा है, वो नहीं समझता। और अक्सर आमतौर से ऐसी होता है कि जो मुसलमान है वो सुस्ती में ही नमाज छोड़ते हैं। यानी मतलब इसलिए नहीं पढ़ते कि अल्लाह को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह, वो सुस्ती में, अब फजर में उठना है मुश्किल हो रहा है, जोहर में अब खेल रहा है बच्चा, उसको जाना मुश्किल है, तो उनको थोड़ा तरगीब दिलाकर, कभी सख्ती करके। क्योंकि दूसरे मामले में हम कैसा करते हैं, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ना, उसको लालच देंगे कि भाई तू जाएगा तो मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगा, या सख्ती करेंगे। तो वही चीज़ नमाज के लिए भी करना है, उस पर तो करना है बच्चों के। हाँ, वो अब बड़ा हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब आप सख्ती कर भी नहीं सकते, बड़ा बच्चा हो गया तो अब वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बचपन में तो आपको करना पड़ेगा, जैसे आप दूसरी चीज़ों में करते, स्कूल भेजने में या कोई और काम में, वैसी नमाज में हिकमत इख्तियार करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो सूद के ताल्लुक से पूरी तफसीलात आएंगी, तो उसमें भी आप लोग हाजिर रहे। और भी अगर आपके दोस्त अहबाब है, कोई आना चाहे तो उनको भी दावत दे सकते हैं आप लोग, इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। जैसे वो हदीस में आते हैं ना कि किसी को नेक अमल की दावत देता है, और अगर वो कर रहा है तो वो सवाब, वैसी सवाब उसको भी मिलेगा जिसने उसको दावत दी। तो अगर आपके बोलने से कोई आता है और उनके अंदर भी अगर तब्दीली आती है,
تو وہ ثواب آپ کو بھی ان کا ملے گا جتنے بھی وہ نیک عمل کریں گے. تو یہ بہت بڑی, جیسا ایک یہاں پہ بھی آئی نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن داعی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو دعوت دینی ہے. تو یہ بھی ایک دعوت ہے کہ آپ درس میں آئیے, ہو سکتا ہے ان کے دل میں بات اتر جائے, وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے, جو کنفیوژن ان کو تھا اسلام کے بارے میں کنفیوژن دور ہو جائے, ہے نا. تو آپ دعوت بھی دیں, اس کی بھی درس کی بھی دعوت دیں.